اے ایمان والے، تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھے۔ کہیں جا بھی رہا ہے تو بس جہاں جا رہا ہے بزرگ سمجھ کے جو بھی تو نگاہ اسی پر رہنی چاہیے، درمیان میں کسی پر نہ پڑنی چاہیے۔ اے ایمان والے، تجھ پر بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھے۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ بعض بزرگ کہہ لو گئے، وہ ایسی غلطی تھی، فوراً کہا کہ بھائی یہاں آئے ہو، تمہاری نگاہ سے ذرا کے آثار نمایاں ہے۔ بس اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو جو مصرف انہوں نے بتلایا ہے اسی میں ان کو صرف کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بمبئی، تو بعد میں پہنچا، لیکن عموماً بد نظری ہی پر بیان فرماتے رہے کہ نگاہ اللہ کی نعمت ہے، ان میں خیانت نہ کرو۔ ہر عضو اللہ نے دیا ہے وہ نیک کام کرنے کے لیے دیا ہے، اسی میں اگر نہ فرمانی کرو گے اللہ کی تو اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ اللہ کی نہ فرمانی۔ بہرحال اے ایمان والے، تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھے۔ یہ سب چیزیں بہت تھانوی کے یہاں ماشاء اللہ صاحب کے ان چیزوں پر بہت نظر رہتی تھی۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، دل دماغ کی حفاظت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والے، تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اے محمد، ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں نگاہیں اپنی اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں۔ یہ بات بڑی ستھری ہے صاحب ان کے واسطے جو لوگ اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں، دلوں کو بھی اغیار سے خالی رکھتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پہ انوار و برکات سے نوازتا ہے۔ اللہ ہم سب کے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یعنی اے محمد، ایمان والوں سے کہہ دو کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں۔ یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے۔ عارضی لذت اور چیز ہے اور حقیقی لذت اور ہے۔ اس سے اپنی نظر کو تم بچاؤ گے ناجائز چیزوں سے، ناجائز خیالات سے، تو اللہ تعالیٰ وہاں تم کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ سب کا خلاصہ یہی ہے۔
یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے. اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. مختصر سی کتاب حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حضرت تھانوی تھے ٹھہرے ہوئے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہے تو بہت نافع ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کتنا سناتا ہے. اس کو ہر دن نئی بات مجھے خود ہی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم کو نگاہ دیا ہے ناجائز چیزوں سب دیکھنے کے لیے نہیں، جائز چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے. قرآن پڑھو لوگوں کو جو جائز ہے دیکھو. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعمت الہی کی ناشکری نہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے. کان بھی امانت ہے، آنکھ بھی امانت ہے، دل بھی امانت ہے. دل کو بھی اللہ نے اپنی محبت معرفت کے لیے دیا ہے. اور دل کو تم بار بار رکھے ہو کیا ملے گا تم کو؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے دل کا تصفیہ. دل کو صاف کرو، پاک کرو. اغیار کا دخل اس میں نہ ہونے دو. بہت اللہ جس کے لیے آسان کرے آسان ہے. بہت سمجھ بزرگوں نے کیا ہے تب تو ان کو ملے درجات ملے. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. آخری اللہ تعالیٰ. اور اس ارشاد خداوندی کو یاد رکھنا چاہیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعنی اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو. کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے. جتنی خلوت ہو اللہ تو ہے وہاں بھی. ان چیزوں کا استحضار قرآن میں بھی لے کر آیا ہے، حدیثوں میں بزرگوں نے بھی اسی کی تعلیم بزرگوں کے ہوتی ہے. بالکل واضح ہے. بہت حربی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. اے محمد ایمان والوں سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیچی کریں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنی شرمگاہیں. یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے پاس. اچھی بات یہ ہے عارضی ایک لذت کے لیے اخروی ذلت کو گوارا نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو چھپاتے ہیں سینے میں جو چیزیں چھپی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قول نہیں بلکہ جو وسوسہ بھی آتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے. اللہ ہم سب لوگ پہ ایمان دے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
علم یعلم بأن اللہ یرا، یعنی کیا اس کو یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. تم تنہا ہو لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ پتلی کتاب ہے، حضرت تھانوی سے حاجی صاحب نے کہا اس کو پڑھو. اس کا یہ کہا کہ اس کا مکے میں کہا ہے نا، مکے ہی ہوگا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا، عربی میں تھی تو لوگ نے مفید ہوتا ہے. لکھتے ہیں اگرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا مگر شیخ کا حکم تھا اس میں پڑھتا اس کا ترجمہ کیا. تو وہاں سے ایک کتاب مجھ کو ایک مودی شیر محمد صاحب نے دیا تھا، تو مکے میں یہی پڑھتا رہا میں اور سناتا بھی رہا عربوں کو بھی. یعنی کیا اس کو یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے جو بھی عمل کرتا. اور جب کسی نامشروع چیز کو دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے. اصلاحی بات ہے کہ نہیں؟ پوری کتاب اصلاحی ہے. مجھے کتنے دن سناتا حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا اس کا، اشرف علی اس کا ترجمہ کر دیتے تو بہت نفید ہوتا ہے. جب کسی نامشروع چیز کو دیکھے اور ارادہ دل میں ہو اس کے دیکھنے کا تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے. اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ کر دے گا، فوراً اجر بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جب کسی نامشروع چیز دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے جب تم اپنی نگاہ ناجائز چیز کی طرف کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ کرے. جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پست کرے گا، یہ بھی فائدہ دیکھیں گے جی چاہ لیکن پس کیا نگاہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ کر دے گا، اس کو بصیرت عطا فرمائے گا. لیکن کچھ کرنا ہوگا پہلے. جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی قسم کی جزا بھی اس کو دے گا. ایک پتلی کتاب ہے، حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا اس کا تھانوی سے مکہ معظمہ میں. جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس پر کشادگی فرماتا ہے. یہاں نظر لوگ واضح ہے پر تشریح کی زیادہ ضرورت ہے. اور بعضوں کا قول ہے کہ کسی شخص نے اپنی نگاہ حرام چیز سے پست نہیں کی مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی وہ حلاوت پاتا ہے. تجربہ کر کے آدمی دیکھ لے. خواہش ہوئی روک دیا اور اللہ نقد نفع دیتا ہے، اس کے قلب میں انشراح سکون اطمینان دیتا ہے. معلوم ہے نقد نفع یہ ہے اور آخرت میں جو ملے گا وہ جو ہے. بہت اچھا آگے سب مضمون ہی مضمون ہے، دیر بھی ہو گئی ہے. ایک سنا دیتا ہوں. جاننا چاہیے، مضمون پہلے چلا رہا ہے. جاننا چاہیے کہ تدبیر کرنا اللہ کے آگے اہل بصیرت کے نزدیک ربوبیت کا مقابلہ کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز یعنی بلا وغیرہ تجھ پر پڑے
اور تو اس کا اٹھانا چاہے، یا کوئی چیز یعنی رزق تجھ سے اٹھائی جائے اور تو اس کو مقرر کرنا چاہے، یا کسی ایسے امر میں پریشانی جس کو تو جاننا چاہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار ہے، تیرا انتظام کرے گا۔ مطلب جو اللہ پر بھروسہ کرو گے جس کام کا بھی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بس حاصل سب کے لیے بہت عمدہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب پر بھروسہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی نظر پر ہماری نظر رہنی چاہیے، ان کی نظر اگر صحیح ہوگی ہم آپ ٹھیک رہیں گے۔ ان کو معاصی سے ناراض نہ کرو، جب تم معاصی سے ان کو ناراض کرو گے تو جو ہے اس کو بھی چھین لے گا۔ یہ میرا اللہ تعالیٰ سے خوب دل سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کی، ہمارے پیر کی، ہمارے آنکھ کی حفاظت فرمائے۔ ہم نہیں کر سکتے، حضرت فرماتے دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ قادر ہیں کہ یہ کام ہم سے کرا دیں، تو اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاصی سے جو باطنی اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہی کل کا خلاصہ یہ ہے۔ مشائخ یہی کرتے ہیں، کرتے نہیں وہ کام لیکن اس کام کو اپنی توجہ سے کرانے لگتے ہیں۔ تھانوی وغیرہ کے لوگ جاتے تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے، رہتے تھے، ہر وقت کہتے تھوڑے تھے یہ فائدہ ہے۔ سبھی علماء حضرت تھانوی کے زمانے میں اس وقت سبھی علماء قریب قریب جانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی نظروں میں اثر رکھتا ہے، ان کے قول میں اثر رکھتا ہے، ان کی توجہ میں اثر رکھتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے بندے وہاں مستفید ہوتے ہیں۔ وہاں تھانوی جیسا آدمی ماں شافر الرحمان صاحب سے گئے، ماں شافر الرحمان صاحب بڑے عالم جو بھی، لیکن حضرت تھانوی تشریف لے گئے اور وہاں رہے، فائدہ محسوس کیا تب تو رہے، پھر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں سے بھی عقیدت پیدا فرمائے، ان کی تعلیمات کو لینے کی توفیق دے، کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سب چیزیں تھیں، ہے مختصر کتاب، یہ جانتے ہیں کتنے دنوں سے سنا رہا ہوں اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حفاظت دے، آپ کو بھی، اور تمام وہ چیزیں جو نامشروع ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا آپ جو تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کو اس کا اثر پہنچے گا، نیک اثر پہنچے گا۔ اس بنا پر اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جو اپنی اصلاح کے لیے جمع ہے۔ اللہ کو یہ مجمع بہت پسند ہے، اللہ ضرور کامیاب فرمائے گا، محروم نہیں رکھے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔